السلام علیکم ناظرین، آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں اویس علی۔ ناظرین، آپ نے دنیا بھر میں بہت سارے کیفے ریسٹورنٹس دیکھے ہوں گے، آپ نے وہاں پہ کھانا بھی کھایا ہوگا، اور آپ کے خیال سے کیفے کے اندر، ایک ریسٹورنٹ کے اندر کیا چیز ملتی ہے؟ کھانے کو ملتا ہے، پینے کو ملتا ہے، لیکن دنیا کا ایک منفرد کیفے اسلام آباد کے اندر اوپن ہوا ہے، جہاں پہ آپ کو کھانے کی تو بہت ساری ورائٹی ملے گی، لیکن اس کے ساتھ آپ کو ملے گی بلیاں۔ لیکن وہ آپ کو کھانے کے لیے نہیں ملیں گی، وہ آپ کو خوش آمدید کہیں گی، وہ آپ کی دوست بنیں گی، وہ آپ کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھیں گی، آپ کا موڈ ریلیکس کریں گی، آپ کو بالکل فریش کر دیں گی۔ لیکن یہ اتنا منفرد آئیڈیا آیا کہاں سے، اور اتنا پاپولر اچانک پاکستان کے اندر ہو کیسے گیا؟ یہ سب کو جانتے ہیں طیب صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا، یہ کیا چیز آپ نے متعارف کروا دی؟ ہم نے آج تک کیفے میں، ریسٹورینٹس میں کھانا دیکھا ہے، پینے کی چیزیں دیکھی ہیں، بلیاں کہاں سے آ گئی؟ جی دو تین چیزیں تھیں۔ ایک تو میں بزنس شروع کرنا چاہ رہا تھا، مجھے بلیاں بہت پسند ہیں، مجھے بلیوں کا شوق ہے، پیار ہے ان سے بہت۔ اور میرے ایک اچھے دوست ہیں ڈاکٹر ہاشم، وہ ویٹرنیرین ہیں، اور وہ میرے پرسنل ویٹ بھی ہیں۔ میں اپنی بلیاں ان کے پاس ہی لے کر جاتا ہوں۔ ان کے پاس بلیاں جمع ہونی شروع ہو گئیں، تو کچھ اسٹریز، کچھ ریسکیوز، کچھ لوگ ان کو دے کے چلے گئے کہ ہم سنبھال نہیں پا رہے وغیرہ۔ تو جب یہ کچھ چیزیں میرے سامنے آئیں تو مجھے لگا کہ کافی اچھا آئیڈیا ہوگا، لوگوں کو مزہ آئے گا، مطلب آئی کین کریٹ انوائرمنٹ جہاں جو ریلیکسنگ ہو اور ڈی اسٹریسنگ جیسا ہو، اور اتنی ڈفرینٹ سی اور یونیک سی چیز ہوگی کہ لوگ پسند کریں گے آنا۔ تو بس پھر میں نے یہ چیزیں دیکھ کے مجھے کانفیڈنس آئی، اور پھر میں نے کوشش کی، باقی الحمدللہ اچھا چل رہا ہے۔ اچھا، وائی کیٹس، لوگ جو ہیں وہ جب ریسٹورینٹس اوپن کرتے ہیں بڑا منفرد سا ایمبینس رکھتے ہیں۔ پاکستان کے اندر ٹرک آرٹ کے جو کیفیز ہیں، ریسٹورینٹس اوپن ہیں، کیٹ ہی کیوں؟ کیا صرف محبت کی وجہ سے، یا آپ کو لگا کہ اس کی وجہ سے جو بزنس آئیڈیا ہے وہ بوسٹ اپ ہوگا؟ نہیں، محبت ہاں، مگر دیٹس ناٹ دا مین ریزن۔ دا مین تھنگ واز کہ میں چاہتا کہ میں ایسا کیفے بناؤں جو بہت ریلیکسنگ اور ڈی اسٹریسنگ ہو۔ اور یہ بات مطلب کہ سبھی جانتے ہیں کہ بلیاں جو ہے وہ بہت ہی ڈی اسٹریسفل اینیمل ہوتی ہیں۔ ان کی جو پرنگ بھی ہوتی ہے وہ بندے کو کافی ریلیکس کر لیتی ہے۔ اس چیز پہ تھوڑی سی اسٹڈیز بھی ہوئی ہیں، اور ان کی حرکتیں اور کھیل اور تماشے دیکھ کے تو مطلب کہ ہنسی مسکراہٹ سب کو آتی ہے۔ تو یہ چیز آپ کو کسی اور اس سے نہیں ملے گی۔ تو یہ میں بڑا انجوائے کرتا ہوں، گھر میں یہ چیز انجوائے کرتا ہوں۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہیں ایک سوشل اسپیس کیفے جیسی، جہاں پہ لوگ آ کے خود ہی انجوائے کر سکیں۔ اب ہر کوئی تو بلی نہیں پال سکتا گھر پہ، ذمہ داری بھی ہوتی ہے، ٹائم کمٹمنٹ بھی ہوتی ہے وغیرہ۔ تو یہ ایک جگہ ہے کہ آپ کو یو ڈونٹ ہیو ٹو پٹ ان اینی آف دا ورک اور ایفرٹ، آپ بس آ کے انجوائے کریں، اور ہم ان کا کھانا اور لیٹر ہم دیکھیں گے۔ اچھا، یہاں پہ اس کیفے کے اندر جو بلیاں ہیں وہ مالک ہیں، دوست ہیں، مہمان ہیں، ویٹرس ہیں، وہ کیا ہیں؟ یہ ان کا گھر ہے اصل میں۔ تو یہ کیفے بلیوں کا گھر ہے، یہاں پہ یہ آزاد پھرتی ہیں 24/7۔ جب کیفے بند ہوتا ہے تو ایسے نہیں کہ کوئی کسی اور کمرے میں جاتے ہیں یا پھر کیٹ کیریئرز میں، دس از دیئر ہوم، اور ہم یہاں کے اسٹاف ہیں اور آپ لوگ ہمارے مہمان ہیں۔ یعنی کہ بلیاں اس وقت آنر ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت یہاں پہ اس کیفے کے اندر کتنی تعداد میں بلیاں موجود ہیں، اور وہ کون کون سی ہیں؟ جی ہمارے پاس ابھی تقریباً 16 کیٹس ہیں، سائیکل ہوتی رہتی ہیں نیچے، جیسا میں نے مینشن کیا تھا ویٹرنری کلینک ہے جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں۔ تو کبھی جیسا ہماری ایک بلی ایکسپیکٹنگ ہے وہ نیچے چلی گئی ہے، کبھی کبھار کچھ وہ ٹریٹمنٹ یا جسٹ بلی کو بس ریسٹ چاہیے ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم ان کو نیچے بھیج دیتے ہیں۔ تو نمبرز چینج ہوتے رہتے ہیں، بٹ وی یوزلی مینٹین 14 to 16، اس سے کم زیادہ نہیں ہوتا۔ اچھا، 16 بلیاں ہیں، اور کھانے میں آپ کے پاس کیا چیز ملتی ہے؟ کیا یہاں پہ لوگ صرف بلیوں کی محبت میں آتے ہیں، ان کے ساتھ اپنا موڈ فریش کرنے کے لیے، ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے، یا کھانے کو بھی یہاں پہ کچھ ملتا ہے؟ ہر چیز سے اثر پڑتا ہے موڈ پہ، آپ کی ایمبینس سے بھی پڑتا ہے، آپ کی آفرنگز جو مینیو آئٹمس ہیں اس سے بھی پڑتا ہے۔ تو نہیں، ہمارے پاس الحمدللہ لمیٹڈ بٹ بہت ہائی کوالٹی مینیو ہے۔ اس میں کافیز ہیں، ملک شیکس، فیپچینوز، آئس ٹیز بھی ہم نے ابھی ریسنٹلی ایڈ کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیزرٹس، کیکس، ڈونٹس ایکسیٹرا،
اور ہم کولڈ سینڈوچز ہم انٹروڈیوس کریں انشاءاللہ 1-2 دن میں. اچھا، کیا اس کے پیچھے یہ بھی کہانی تو نہیں ہے؟ بہت سارے جو لوگ ہیں مجھ سمیت جن کو ان کی جو والدہ محترمہ ہے وہ گھر میں بلی نہیں رکھنے دیتی، ان کے لیے بھی یہ جگہ ایک میرے خیال میں جنت سے کم نہیں، وہ یہاں پہ آئیں وقت گزاریں. اس کے پیچھے یہ بھی بیک اینڈ پہ کوئی اسٹوری ہے؟ جی بالکل. بہت سارے کسٹمرز آتے ہیں, بہت سارے گیسٹ آتے ہیں جو جس میں ہوتا ہے کہ بلیاں نہیں رکھ سکتے. اب ہوتا ہے کہ کبھی کبھار گھر میں کسی ایک کو الرجی ہے, یا پھر ٹائم نہیں ہے, یا پھر کبھی کوئی ایکسپینس کا بھی ایشو ہوتا ہے کہ بلیوں کو پالنا مطلب کہ سستا کام نہیں ہے. تو وہ ہماری ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. چھوٹے بچے جو ہیں جن کو بلیوں کا شوق ہے مگر اوبیسلی اپنی ایج پہ وہ خیال نہیں رکھ سکتا ابھی, وہ بھی لوگ بہت آتے ہیں. اور اس کے علاوہ لڑکیاں اور لڑکے جو ہیں وہ گروپ سے بہت آتے ہیں کہ اٹس جسٹ آئی مین بلیاں کوئی بھی انجوائے کر سکتا ہے آنیسٹلی. ہماری ایک ریگولر کسٹمر ہے, وہ جاپنیز ہیں, کافی ایلڈرلی. وہ اکثر یہاں پہ آتی ہے اپنی کتاب لے کے اور بیٹھتی ہیں, کتاب کھولتی ہیں, ایک بلی ان کی گود میں بیٹھ جاتی ہے اور 1-2 گھنٹے کتاب پڑھ کے وہ چلی جاتی ہیں. تو اس چیز سے مجھے بہت خوشی آتی ہے. اچھا, جہاں پہ آپ نے کہا کہ بلی جو ہے وہ انسان دوست بھی ہے, موڈ فریش کر دیتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ بہت شرارتی بھی ہوتی ہیں. آپ ان کو مینیج کیسے کرتے ہیں؟ ابھی میں دیکھ رہا ہوں بڑا ہی ریلیکس ماحول میں سو رہی ہیں, تو ان کو کس طرح مینیج کرتے ہیں, کیسے ان کو اپنے ساتھ اٹیچ کر کے رکھتے ہیں؟ صحیح. تو ایک تو ہمارے ساتھ یہ کافی ٹائم سے, جب یہ کیفے بنا بھی نہیں تھا, جب شروع بھی نہیں ہوا تھا, تو تب سے نا یہ بلیاں اینیمل اویسس ہاسپٹل میں تھیں اور میری وہاں پہ ان سے ملاقات ہوتی رہتی تھی. تو وہاں پہ رہ کے ایک دوسرے سے کمفرٹیبل ہو گئیں, مختلف لوگوں سے یا لوگ آ رہے جا رہے ہوتے ہیں اس سے کمفرٹیبل ہو گئیں. اور پھر ہم نے ان کی تھوڑی سی ٹریننگ بھی کر دی ہیں. بلیاں انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں, ان کو رولز سمجھ آ جاتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں. اس کے باوجود آپ کی بات بالکل صحیح ہے, 1-2 ہوتی ہیں ان کی اپنی شرارتیں ہوتی ہیں. ایک ہماری رسٹی ہے جو آپ کے براؤنی کے اوپر حملہ کرے گی, تو وہ پھر ہمارے اوپر ہی ہوتا ہے. ہم گیسٹ کو بھی وارن کر لیتے ہیں, مگر پھر ہم بھی جو ہے نا چیک رکھتے ہیں رسٹی کے اوپر. جب بھی کوئی براؤنی آرڈر کرتا ہے تو ہم میں سے کوئی نہ کوئی جا کے اس کے اوپر آگ رکھتا ہے کہ وہ جا کے چوری نہ کرنے کی کوشش کر لیں. تو کیا جو مالک ہے اس کیفے کے, یعنی کہ یہ جو بلیاں ہیں وہ کھانا بھی یہیں پہ کھاتی ہیں؟ وہ کیا کھاتی ہیں, ان کی خوراک بھی یہی ہے؟ ابھی میں دیکھ رہا ہوں ایک جو بلی ہے وہ گھور رہی ہے. جی, تو ہم ان کو ریگولرلی ہم فیڈ کرتے ہیں 3 to 4 times a day. وہ ہم ان کو چکن دیتے ہیں, کوئی پیکیج یا ڈرائی فروٹ ہم نہیں دیتے, ہم ان کو چکن دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ان کے لیے کیٹ ٹریٹس بھی یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں جو گیسٹ بائی کر سکتے ہیں اور پھر ان کو کھلا سکتے ہیں, کھلوا سکتے ہیں ٹریٹس کے ذریعے. تو یہ سب کچھ ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا, ایک بڑا ایک اہم کوشچن ہے, وہ جو لوگ بھی اکثر آپ سے سوال کریں گے کہ ان کی جو فر ہوتی ہے اس پہ ہاتھ گھمائیں تو آپ بڑا ریلیکس فیل کرتے ہیں, لیکن وہ گرتے بھی بہت زیادہ بال ہے. جہاں پہ کھانے کی جگہ ہو وہاں پہ اگر بال آ جائے تو لوگ بڑا ناگواری کا اظہار کرتے ہیں. تو اس چیز کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ لوگوں نے کبھی آپ سے یہ شکوہ نہیں کیا کہ ان کے جو بال ہیں وہ کھانے میں گر سکتے ہیں, صوفوں پہ میں نظر آتے ہیں؟ سرپرائزنگلی نہیں, ایسی کوئی کمپلینٹس نہیں آئی. ایک تو لوگوں کے سوال تھے جو اس بات میں اس بارے میں کنسرن تھے, تو میں ان کو بھی بتاتا ہوں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں. ہم اپنی طرف سے ہم جتنا ہم ٹیک کیئر کر سکتے ہیں ہم کرتے ہیں. ہمارے سارے جو فوڈ آئٹمس ہیں وہ ہم آؤٹ سورس کرتے ہیں باہر سے. وہ سیلڈ آتے ہی ہیں تو ساتھ میں فریج اور ڈسپلے چلر میں چلے جاتے ہیں. دی اونلی ٹائم دیر ایکسپوزڈ ٹو اوپن ایئر, دیر ایکسپوزڈ ٹو دا کیٹس, جب کوئی آرڈر کرتا ہے ہم انریپ کرتے ہیں. تو اس میں تو ہم کو کوئی ایشو نہیں آیا الحمدللہ. ابھی تک کچھ ایسا سین نہیں ہوا کہ کوئی بلی کا بال نکلا ہو کھانے میں سے. اچھا, اب تک جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں ان کے کیا کمنٹس ہوتے ہیں, کیا تاثرات ہیں, وہ آپ سے کس چیز کا, کس بات کا اظہار کر کے جاتے ہیں, کھانے کے حوالے سے اور جو ہے وہ بلیوں کے حوالے سے؟ اور سیکنڈ مجھے یہ بتائیے گا کہ نیکسٹ اب آپ کی کیا پلانز ہیں, کیا اسی چیز کو لے کے آگے چلیں گے یا کیٹس کے ساتھ ساتھ مزید کوئی برڈز بھی یہاں پہ آ جائیں؟ جی, جو سب سے آئی گیس کامن کامنٹ اور سینٹیمنٹ جو گیسٹ کا ہے کہ وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ تھینک یو, آپ نے ایسے کچھ کھولا, یہاں پہ بہت ضرورت تھی, یہاں پہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کی ضرورت تھی. آن اے پرسنل نوٹ ایک چیز ایک گیسٹ نے مجھے پوائنٹ آؤٹ کی جس سے مجھے بہت خوشی ملی اور ہر دن خوشی ملتی ہے. وہ بزی ٹائم تھا, وہ آ کے مجھ سے بات کرتا ہے, یہ گیسٹ جو ہے وہ بولتا ہے کہ آپ کو اس کیفے میں کیا ڈفرینٹ نظر آ رہا ہے. تو مجھے اس کا سوال نہیں سمجھ آیا. میں نے بولا کہ کیا چیز؟ بولے کہ ابھی سارے گیسٹ کو دیکھیں اور کسی بھی اور کیفے میں جا کے گیسٹ کو دیکھیں, یہاں پہ کوئی فون پہ نہیں لگا ہوا. تو اس بات سے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ باقی ایک یہ ہے نا آپ کی وہ فون کی دنیا سے آپ کو نکال کے ایک انگیجنگ ایکٹیویٹی میں لے کر جا رہے ہیں جہاں پہ بلیوں اور لوگوں کے ساتھ آپ سوشلائز کر رہے ہوں انسٹیڈ آف دی آلٹرنیٹیوز. تو سوری, آپ کو اوریجنل کویشچن کیا تھا؟ میرا سوال یہ ہے کہ نیکسٹ اب آپ کے کیا پلانز ہیں, کہ کیٹس کو لے کے ہی چلیں گے یا اس کیفے کے اندر مزید ہمیں کوئی برڈز بھی دیکھنے کو ملیں گے؟
ہاں نہیں ہم ڈیڈیکیٹڈ کیٹ کیفے ہیں. تو برڈس جو ہیں برڈس بہت خوبصورت ہوتی ہیں, یقیناً لوگ بہت شوقین ہیں, مگر وہ ایک ڈفرینٹ ایمبینس لے کر آتی ہیں. وہ کافی ایکٹیو ہوتی ہیں, کافی لاؤڈ ہوتی ہے وغیرہ. اور ہمارا مطلب کہ اس کیفے کا شروع سے جو میرا ایک کور ایسپیکٹ یہ تھا کہ ایک ریلیکسنگ ڈی اسٹریسنگ سی جگہ ہو. تو وہ برڈس کا آئیڈیا میں کسی اور کو چھوڑ دوں گا. سر ناظرین کہتے ہیں کہ دوست جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ انسان کے لیے ہوتے ہیں, لیکن فی زمانہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دوست نہیں ہیں, لوگ اپنے نفسا نفسی میں ہیں. تو آپ کے لیے جو جانور ہیں, جو پرندے ہیں, میرے خیال میں کسی بھی انسانی دوست سے زیادہ بہترین معاون ثابت ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ کی زندگی میں دوست نہیں ہے اور آپ اسلام آباد رہتے ہیں یا پاکستان ہی رہتے ہیں اور آپ کو ایک ایسا ماحول چاہیے جہاں پہ آپ ریلیکس ہو سکیں اور آپ کسی دوست کی کمی کو جو ہے وہ محسوس نہ کریں, تو یہ کیفے آپ کے لیے. یہاں پہ آئیے, اپنے ماحول کو اور اپنے دل کو خوشگوار لے کر واپس جائیے اور بہت ساری یادیں لے کر واپس جائیے. تو آپ کو کیٹ کیفے کی کہانی کیسی لگی اور ان بلیوں سے ملاقات کر کے آپ کو کیسا لگا, کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. سب سے پہلے پاکستان.